قرآن کے روح سے اصل رونا بدعت نہیں ہے۔ خدا بھی امام حسین علیہ السلام جو ہے شہید نہیں ہوئے، اس کے بعد جو ہے رسول خدا ان پر گریہ کر رہے ہیں۔ کیا خود رسول خدا نے گریہ کیا ہے؟ راہ نجات، شبہات کے مستند جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ نجات کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ابن تیمیہ ایک اپنی مشہور کتاب منہاج السنہ میں لکھتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا ہے وہ 14 سال ہونے کے بعد آج شیعہ اس کو عزاداری جو کر رہے ہیں وہ ایک بیوقوفی کی علامت ہے۔ اور اسی کتاب میں آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد یا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد شیطان نے کچھ لوگوں کو گمراہ کیا۔ وہ یہ گمراہ کیا کہ ان لوگوں کو عزاداری پر یا ماتم کرنے پر لگا دیا۔ کیا یہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے قرآن حدیث سے ثابت ہے یا قرآن حدیث میں ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف اپنے ہوا و ہوس اور اپنے صرف دلی ارادوں کے چکر میں عزاداری میں مبتلا ہے یا عزاداری کر رہا ہے یا عزاداری برپا کر رہا ہے۔ واقعاً اور حقیقتاً اس کا ریشہ اور اس کی جڑ سیرت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہر چیز کو بدعت کہہ دینا۔ اہل سنت برادران کے درمیان ایک حدیث ہے کہ جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بدعت ضلالت کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ اچھا، کہ جس کے بنا پر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو نت نئی ہو اور دین میں شامل ہو جائے وہ بدعت ہے اور وہ لوگوں کو ضلالت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس کے جواب میں سب سے پہلے میں قرآن کے ذریعے سے دلیل دیتا چلوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نیک لوگ، اچھے لوگ، مومن لوگ وہ ہیں کہ جو مسکراتے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ اگر صرف رونا بذات خود بدعت ہوتا، بذات خود غلط ہوتا، تو اللہ سب سے پہلے اس صفت کی مدح نہیں کرتا اور اس صفت کو قرآن میں نازل کر کے اس صفت کی تائید نہیں کرتا۔ قرآن میں بیان کر رہا ہے اللہ خود۔ بالکل خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ انبیاء کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ جب انبیاء پر آیات الہی نازل ہوتی ہے تو وہ روتے ہوئے رکوع کے حالت میں چلے جاتے ہیں، روتے ہوئے سجدے کے حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب اگر ہم قرآن کے روح سے دیکھیں کہ جس طریقے سے ابن تیمیہ نے اصل رونے کو ہی بدعت قرار دیا، قرآن کے روح سے اصل رونا بدعت نہیں ہے۔ آئیے دوسرے مرحلے پر چلتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ جی۔ اب جب وہ انبیاء ہمارے ہدایت کے لیے آئے ہیں تو یقیناً ان کی روش، ان کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے۔ جی۔ کیا انبیاء نے اپنی زندگی میں گریہ اختیار کیا ہے؟ سب سے پہلی مثال مل جاتی ہے جناب یعقوب کی کہ جو شہرت یافتہ مثال ہے، اور رونا صرف رونا نہیں تھا، رونا ایسا رونا تھا کہ ان کے آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی تھی اور سیاہی بھی سفیدی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بالکل اس حالت میں کہ جناب یعقوب کو پتا تھا کہ جناب یوسف زندہ ہیں۔ یہ کہانی کا ایک رخ تھا۔ دوسرے رخ پر آتے ہیں۔ صرف جناب یعقوب نے فراق میں گریہ نہیں کیا، جناب یوسف نے بھی گریہ کیا ہے، اور جناب یوسف کو بھی یہ علم تھا کہ وہ اپنے والد گرامی سے آخر میں ملاقات کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل گریہ کرنا نہ قرآن کے روح سے غلط ہے، نہ سیرت انبیاء کے روح سے غلط ہے۔ بالکل۔ اب آئیے تیسرے مرحلے پر چلتے ہیں۔ کیا خود رسول خدا نے گریہ کیا ہے؟ جواب ہے جی بالکل۔ جناب عبد المطلب کے لیے جناب رسول خدا نے گریہ کیا، جناب حمزہ کے لیے، جناب حمزہ کے لیے گریہ کیا، بالکل، جناب ابو طالب کے لیے گریہ کیا، جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے گریہ کیا، خود جناب آمنہ کے لیے گریہ کیا رسول خدا نے۔ امام حسین کے لیے جب آ کے بتایا کہ امام حسین شہید ہوں گے اور دکھایا وہ منظر، تو یہ ابھی میں امام حسین کو یہاں پر ابھی کور نہیں کر رہا ہوں، ابھی امام حسین کو آخر میں کور کروں گا۔ رسول خدا امام حسین سے ہٹ کر دوسرے ذوات کے لیے بھی گریہ کر رہے تھے۔ تو اب اگر یہ گریہ کرنا غلط تھا تو وہ رسول کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمارے درمیان بھیجا گیا، وہی رسول ایک ایسا کام کیسے کر سکتا ہے کہ جسے خدا پسند نہیں کرتا؟ تو مطلب یہ کہ غیر خدا کے لیے گریہ کرنا رسول کی سیرت رہی ہے۔ یہاں تک یہ بات ثابت ہوئی۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ امام حسین پر گریہ کرنا، بس یہاں کلیئر ہو گیا کہ رونا بدعت نہیں بلکہ سنت ہے۔ بالکل، رونا بدعت نہیں سنت ہے، حقیقت۔ اب آئیے امام حسین پر گریہ کرنا۔ جی۔ امام حسین کے لیے خود میں سب سے پہلی روایت آپ کے سامنے نقل کرتا چلوں، جناب عائشہ سے منقول ہے۔ جناب عائشہ یہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ رسول خدا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وحی دریافت کر رہے تھے۔ اتنے میں امام حسین رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
रसूल खुदा इमाम हुसैन को अपने जानू पर बैठाते हैं, दस्ते शफ़क़त फेरते हैं इमाम हुसैन के सर पर और गिरिया उजारी में मशगूल हो जाते हैं। जनाब आयशा कहती कि मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, गिरिया की क्या वजह है? रसूल खुदा ने कहा कि आया आयशा, अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या आप अपने इस बेटे हुसैन से मोहब्बत करते हैं? तो मैंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपने लख्ते जिगर, अपने दिल के टुकड़े से मोहब्बत ना करे? यकीनन मैं मोहब्बत करता हूँ। तो फिर जिब्राइल अब यहाँ पर कहते हैं कि ए रसूल, आपका ये बेटा करबला जैसी सरजमीन पर मारा जाएगा और उसे इस तरीके से कत्ल किया जाएगा। और यहाँ पर जनाब आयशा खुद कहती हैं कि रसूल खुदा गिरिया करने लग जाते हैं, सिर्फ गिरिया नहीं, ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। तो अब वो अमल कि जो खुद रसूल कर रहा हो, उसी रसूल की सीरत पर अमल करते हुए हम शिया हजरात अगर इमाम हुसैन पर ढाए गए जुल्म पर गिरिया कर रहे हैं तो ये बिदअत नहीं है, सुन्नत है। अब आइए मैं एक और वाक़या इसकी तायीद में नकल करता चलूं जी। जिस वक्त इमाम हुसैन की विलादत हुई है, कहते हैं कि फरिश्तों का नुज़ूल शुरू हुआ, फरिश्ते आने लगे एक के बाद एक, और हर फरिश्ते के सामने रसूल खुदा गिरिया कर रहे हैं। फरिश्ते इमाम हुसैन की मुसीबत को बयान कर रहे हैं और रसूल खुदा गिरिया कर रहे हैं। तो एक मरतबा गिरिया करना तो काफ़ी है ना जी। हम क्या कहते हैं, अल्लाह का महबूब तरीन बंदा कौन है? रसूल खुदा। मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब को रुलाया नहीं जाता। यहां पर रसूल को एक मरतबा नहीं, जितने मरतबा फरिश्ते आ रहे हैं उतनी मरतबा वाक़या करबला को सुनाया जा रहा है, रसूल खुदा गिरिया फरमा रहे हैं। तो अगर मोहब्बत है तो सिर्फ एक मरतबा काफ़ी था। मुमकिन है बार बार इमाम हुसैन का तस्करा करके फरिश्तों के ज़रिए से रसूल खुदा का गिरिया करना, ये दलील है हमारे लिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक मरतबा मुमकिन था मोहब्बत में गिरिया कर लेते, लेकिन बार बार उनका गिरिया करना ये बताता है कि इमाम हुसैन के गम में, ये तो 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, अगर 1000 साल भी बीत जाएँ और इंसान गिरिया करता रहे, रसूल की सीरत पर अमल होता रहेगा। और ये किसी भी सूरत बिदअत नहीं है, बल्कि ये सीरत नबवी से भी साबित है और ये कुरान के रूह से भी साबित है कि इमाम हुसैन पर गिरिया करना बिदअत नहीं है, सुन्नत है जी। जैसे कि आपने बयान किया कि खुदा भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है शहीद नहीं हुए, उसके बाद जो है रसूल खुदा उन पर गिरिया कर रहे हैं, बल्कि रिवायत में यहाँ तक है कि जब शहीद हो जाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़े आशूरा, तो एक ख्वाब है जो उम्मे सलमा के ख्वाब में रसूल खुदा आते हैं, तो वो क्या है ख्वाब? बहुत अच्छे नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया। अभी तक जो भी वाक़या हमने आपके सामने पेश किया, ये शहादत से पहले का वाक़या, शहादत के बाद जो ख्वाब देखा है। अब शहादत के बाद जनाब उम्मे सलमा बयान फरमा रही हैं कि 10वीं मुहर्रम को खुद रसूल खुदा हैरान व परेशानी की हालत में उम्मे सलमा के ख्वाब में आते, कहते हैं कि बाल बिखरे हुए हैं, अमामा उतरा हुआ है। जनाब उम्मे सलमा के ख्वाब में आते और ये कहते हैं कि ए उम्मे सलमा, तुम सो रही हो और हमारा नवासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया है ना। तो अगर इमाम हुसैन पर गिरिया करना बिदअत होता तो रसूल खुदा के जो उसवे हसना है, जो लोगों को अखलाक सिखाने के लिए आए हैं, वही हैरान व परेशान जनाब उम्मे सलमा के ख्वाब में आकर ये बयान करेंगे कि हुसैन मारा गया। उम्मे सलमा, तुम सो रही हो, सोना नहीं है, गिरिया करना है। तो मतलब ये कि इमाम हुसैन पर रोना बिदअत नहीं, जैसा कि साबित हुआ। इंशाअल्लाह नाज़रीन, आप मौलाना के जवाब से मुतमईन हो चुके होंगे। खुलासा ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करना बिदअत नहीं बल्कि सुन्नत है, क्योंकि ख़ुद हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया किया। हमारे साथ बने रहिएगा, नए एपिसोड में नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।